امریکہ پر ٹوٹل قرضہ کتنا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، 30,000 ارب ڈالر سے بھی زائد کا۔ یہ رقم کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جاپان، جرمنی، بھارت، برطانیہ، ان تمام ممالک میں رہنے والے جتنے بھی شہری ہیں وہ پورے سال میں جتنی بھی پروڈکٹ اور سروسز جنریٹ کرتے ہیں جو ان ممالک کی جی ڈی پی کہی جاتی ہے، امریکہ کے قرضے کی رقم ان تمام ممالک کی جی ڈی پی سے بھی دگنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرضہ امریکہ کو کسے اور کیسے چکانا ہے؟ کوئی بھی ملک مقروض ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کے عام انسان ہوتے ہیں۔ جب خرچے آمدنی سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر ادھار لے کر اس بیچ کے ڈفرنس کو پورا کیا جاتا ہے۔ امریکہ پر بھی باقی ممالک کی طرح اسی طرح قرضہ چڑھا ہے۔ ہر سال جیسے جیسے حکومت کے خرچے آمدنی سے زیادہ ہوئے ہیں ویسے ویسے امریکہ کو مختلف طریقوں سے ادھار لینا پڑا ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ کا قرضہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جو کہ امریکہ کو دوسرے ممالک کو چکانا ہے، اور دوسرا ڈومیسٹک یا انٹرنل ڈیٹ ہے جو اسے اپنے آپ کو چکانا ہے یا اپنے ہی ملک کے مختلف اداروں کو چکانا ہے۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت امریکہ پر جو ایکسٹرنل یا بیرونی ممالک کا قرضہ ہے وہ تقریباً 7,000 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور ان بیرونی ممالک میں امریکہ کے ڈیٹ کا سب سے بڑا پورشن ہولڈ کرنے والی کنٹری جاپان ہے، اور دوسرے نمبر پر چائنا ہے۔ ان ممالک کی فہرست میں برطانیہ، سعودی عربیہ اور انڈیا بھی شامل ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے قرضوں کا ایک بہت بڑا حصہ ڈومیسٹک اداروں نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ امریکی حکومت میں ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو قرضے پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جس میں سوشل سیکیورٹی اور دیگر ویلفیئر ادارے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کووڈ کی وبا سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے اپنے شہریوں کو امداد کی شکل میں ایک بہت بڑی رقم دی تھی، اور اس رقم کو پرووائڈ کرنے کے لیے امریکی حکومت کو اندرونی قرضے لینے پڑے تھے۔ بنیادی طور پر یہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے، یعنی باہر کے ممالک جو امریکہ کو پیسے دیتے ہیں یا امریکہ کے سیکیورٹی بانڈز کو خرید کر اس میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ امریکن ڈالر میں اپنی انویسٹمنٹ کو سیف تصور کرتے ہیں، کیونکہ ایک خاص عرصے بعد امریکی حکومت انہیں انٹرسٹ کے ساتھ وہ پیسے واپس لوٹانے کا وعدہ کرتی ہے۔ اور یہ جو انٹرنل ڈیٹ یا امریکہ کے اندر جو ڈومیسٹک ادارے وہ جو ادھار لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح انٹرسٹ کی بیس پر مستقبل میں انہیں واپس کرنے کے وعدے پر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ادھار واپس کیسے لوٹایا جائے گا؟ ٹھیک اسی طرح لوٹایا جائے گا جس طرح میں اور آپ لوٹاتے ہیں، اپنی آمدنی بڑھا کر اور خرچے کم کر کے۔ امریکہ کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اگر کر پائے تو ٹھیک ہے، اور نہ کر پائے تو آج کے لیے گئے قرضے آنے والی نسلوں کو چکانے پڑیں گے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک کسی نہ کسی طرح مقروض ہوتے ہیں، اور انہیں بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ امریکہ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک اس وقت چائنا ہے۔ That's it. See you next time.